تو ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اچھا بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے۔ اچھا جبریل امین نے جواب بھی بڑا پیارا دیا۔ آج بھی اگر آپ کسی بہت بزرگ شخصیت سے ملے نا، 80 90 100 سال کے کوئی بزرگ مل جائیں اور آپ ان کو کہیں بابا جی عمر کتنی ہے آپ کی، تو ان کو ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہوتی۔ جب بہت پرانے دو لوگ تھے نا، اب ہمارے شناختی کارڈ بننے لگ گئے اور ہم بڑا ڈیجیٹلائز زمانہ آ گیا، پرانے لوگ کہتے ہیں بیٹا پاکستان جب بنا تھا تو میری عمر 20 سال تھی، اب وہ کوئی واقعہ بتائیں گے فلاں جنگ ہوئی تھی تو میں 15 سال کا تھا، تو پھر ہم ادھر سے کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ اچھا ابا جی جو ہے بابا جی اتنے سال کے۔ نارملی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی عمر کے لوگ اپنی ایج کی ڈیٹ نہیں بتاتے، کوئی واقعہ بتاتے ہیں۔ اب جبریل امین نے کیا کہا؟ کہتے حضور عمر تو نہیں پتا کتنی ہے، آسمان پر ایک ستارہ ہے جو 70,000 ایئرز کے بعد 70,000 سال کے بعد چمکتا ہے۔ حضور میں نے وہ ستارہ 70,000 بار دیکھا ہے۔ 70,000 ملٹیپلائی بائی 70,000، کبھی حساب کرنا شاید کیلکولیٹر بھی جواب دے جائے گا۔ کہتے میں نے وہ ستارہ 70,000 بار دیکھا ہے۔ اب اگلا جواب سنو گے تو ایمان اور تازہ ہو جائے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے جبرائیل وہ چمکتا ہوا ستارہ میں ہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل اکثر خطیب حضرات محفل میلاد کے جلسہ جلوس میں میلاد کی فضیلت میں ایسی احادیث بیان کرتے ہیں جن احادیث کا تذکرہ کتب حدیث میں نہیں ملتا۔ ان احادیث میں 3 ایسی حدیثیں ہیں جن کا بیان کرنا منع ہے، اور میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں کہ ایک حدیث میں نے بھی بیان کی تھی۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں اس حدیث سے رجوع کرتا ہوں۔ تو ان 3 احادیث کی نشاندہی کرنے سے پہلے میں ان احادیث کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ جس نے جھوٹ بول کر یا من گھڑت بات کر کے میری طرف منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ چنانچہ حضرت ربیع بن حراش کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران خطبہ کہا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا میری طرف جھوٹ منسوب نہ کرو، کیونکہ جو شخص میری طرف جھوٹ منسوب کرے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں یہ حدیث بھی موجود ہے، حدیث نمبر ہے 2۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ مجھے تم سے باکثرت احادیث بیان کرنے سے صرف یہ چیز روکتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا کہ جو شخص قصدن جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات کی نسبت کرے اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کا 2 باب اور حدیث نمبر ہے 5۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا کسی شخص کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو بیان کر دے۔ اور آج کل اکثر خطیب حضرات، اکثر واعظین کا حال یہی ہے کہ ایک جلسہ میں بیٹھے ہیں، ایک عالم نے کوئی حدیث بیان کر دی، ایک خطیب نے کوئی حدیث بیان کی، اس نے سن لیا اور اس نے جا کر دوسرے جلسہ میں وہی حدیث بیان کر دی، اس حدیث کی تحقیق نہ کی اور اس حدیث کے متعلق جانچ پڑتال نہیں کی کہ کیا یہ حدیث صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، میں اس کو بیان کروں نہ کروں۔ اسی لیے خطباء کو، واعظین کو، علماء کرام کو چاہیے کسی عالم دین سے کوئی حدیث سن کر جب تک اس کی تحقیق نہ کر لیں اس وقت تک اس کو آگے بیان نہ کریں۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کا 3 باب اور حدیث نمبر ہے 13۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا میری امت کے آخر زمانہ میں لوگ ایسی احادیث بیان کریں گے جن کو پہلے نہ تم نے سنا ہوگا اور نہ تمہارے باپ دادا نے سنا ہوگا، لہٰذا ان سے جس قدر ممکن ہو دور رہنا۔
اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو خطیب اور واعظ سنی سنائی باتیں بتاتا ہو اور من گھڑت حدیثیں بیان کرتا ہو، ایسے خطیب کا سننا جائز نہیں ہے، اس سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ اب آئیے وہ 3 حدیثیں سنیے جن کو اکثر خطیب حضرات، واعظین، علماء کرام، پڑھے لکھے لوگ محفل میلاد میں جا کر بیان کرتے ہیں اور لوگوں سے داد وصول کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان احادیث کے متعلق محدثین نے لکھا ہے کہ ان احادیث کو بیان کرنا منع ہے۔ چنانچہ جو محفل میلاد میں جو حدیث بیان کی جاتی ہے، پہلی حدیث یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبریل امین سے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی عمر کا صحیح اندازہ تو نہیں ہے، البتہ مجھے اتنا یاد ہے کہ اس کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حجابات عظمت میں سے چوتھے پردے میں ایک ستارہ چمکتا تھا۔ وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا اور میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ یہ سن کر آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبریل مجھے اپنے رب کی عظمت کی قسم وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ محدثین نے اس حدیث کے متعلق لکھا ہے کہ اس روایت کے متن اور سند کا حدیث کی کسی کتاب حتیٰ کہ ضعیف اور موضوع روایات پر مشتمل کتابوں میں بھی ذکر نہیں ملتا۔ اس حدیث کا ذکر 11ویں صدی ہجری کے سیرت نگار علامہ نور الدین حلبی کی کتاب انسان العیون فی سیرت الامین المامون اس کتاب میں ملتا ہے۔ چنانچہ علامہ نور الدین حلبی نے خود لکھا ہے کہ اس روایت کو التشریفات فی الخصائص والمعجزات نامی کتاب کے حوالے سے ذکر کیا اور لکھا، اور آگے علامہ صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے اس کے مصنف کا نام بھی معلوم نہیں ہے، اور آگے محدثین نے لکھا ہے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، لہٰذا جلسہ جلوس میں خطباء کو، واعظین کو چاہیے کہ اس حدیث کو بیان نہ کریں، یہ حدیث بیان کرنا منع ہے۔ اور اکثر محفل میلاد میں دوسری حدیث یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے میلاد پڑھنے میں 1 درہم خرچ کیا وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا جس نے محفل میلاد کی تعظیم کی اس نے اسلام کو زندہ کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے میلاد پڑھنے میں 1 درہم خرچ کیا گویا وہ غزوہ بدر و حنین میں شریک ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس شخص نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی اور میلاد شریف پڑھنے کا سبب بنا وہ دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے گا اور وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ یہ روایت 10ویں صدی ہجری کے مشہور عالم علامہ ابن حجر حیتمی کی طرف منسوب کتاب النعمۃ الکبریٰ علی العالم فی مولد سید ولد آدم میں پائی جاتی ہے۔ یہ روایت اس کتاب کے علاوہ کتب احادیث اور آثار اور کتب موضوعات و سیر میں کہیں بھی نام و نشان نہیں ہے، لہذا محدثین نے بیان کیا ہے کہ اس روایت کو بیان کرنا منع ہے۔ اور اسی طرح اکثر خطیب اور واعظ حضرات اس حدیث کو بھی بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث معروف بھی ہے کہ گلاب کا پھول حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے پیدا ہوا ہے۔ حضرت انس کے حوالے سے حدیث بیان کی جاتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا مجھے آسمانوں پر معراج کے لیے بلایا گیا تو زمین رونے لگی، جب میں معراج سے زمین پر واپس ہوا تو میرے پسینے کے قطرات زمین پر پڑے، اس سے گلاب کا پھول پیدا ہوا۔ اب جو شخص میری خوشبو سونگھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ گلاب سونگھے۔ اس کی مثال ایک اور روایت میں ہے کہ معراج کی شب سفید گلاب میرے پسینے سے پیدا کیا گیا، سرخ گلاب حضرت جبریل امین کے پسینے سے پیدا کیا گیا، اور زرد گلاب براق کے پسینے سے پیدا کیا گیا۔ ان روایات کے متعلق امام نووی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ امام ابن عساکر فرماتے ہیں
کہ یہ حدیث موضوع ہے، اور اسی طرح اس حدیث کے متعلق شیخ الاسلام امام ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ یہ حدیث موضوع اور من گھڑت ہے، لہٰذا اس حدیث کو جلسہ جلوس میں بیان کرنا منع ہے۔ یہ وہ 3 احادیث ہیں جن کو اکثر خطیب حضرات، واعظین حضرات، علماء کرام بغیر کسی تحقیق کے محفل میلاد میں بیان کرتے ہیں، لہٰذا خطیب حضرات سے اور واعظین سے گزارش کرتا ہوں کہ ان احادیث کو کسی بھی جلسہ جلوس محفل میں بیان نہ کریں۔